آج ہم ایک دل کی ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جو دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے، جنت کے دروازے بند کر دیتی ہے، ہمارے نامہ اعمال کو بند کر دیتی ہے۔ وہ ہے تکبر۔ جی ہاں، سورہ نمل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے متکبرین بالکل ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ چھپا لیتے ہیں اپنے مطلب کی خاطر اور جو کچھ ظاہر کر دیتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں تکبر کیا ہے کہ آپ اپنی بڑائی بیان کریں، دوسروں کو حقیر سمجھیں اور پھر حق بات کو چھپا لیں، یہ ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل میں ذرہ بھر بھی تکبر رکھے گا میں اس کو جنت میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اتنی بڑی جنت کا سودا ہم ایک چھوٹے سے تکبر سے کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ کس طرح ختم کرنا ہے؟ پہلے ہم جانیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تکبر کی 2 علامات ہیں۔ سب سے بڑا تکبر جو شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے متعلق، کہ جب اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں، یہ حقیر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ پہلا تکبر کیا اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ دوسرا تکبر کیا ہے؟ انسانوں کا تکبر جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، دولت پر، شہرت پر، علم پر، حسن پر، ہر چیز پر جو تکبر کیا جاتا ہے وہ انسانوں کا تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تہس نہس کر دیتا ہے جو تکبر میں پڑتا ہے، جیسا کہ فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے۔ یہ واضح مثالیں ہیں قرآن پاک میں کہ انہوں نے تکبر کیا اور ان کا انجام کیسا ہوا۔ جیسا کہ قارون نے کہا کہ یہ سارے دولت کے خزانے میرے علم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کے خزانوں سمیت۔ اسی طرح جو نمرود ہے، اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے مانو۔ اس نے مقابلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ایک مچھر سے موت دے دی۔ اسی طرح جو فرعون تھا، اس نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے مانو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ ہے انجام تکبر کرنے والوں کا۔ اس کے برعکس ہمارے نبی علیہ السلام، آپ نے ہمیشہ عاجزی اختیار کی، آپ نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اختیار کی، محبت کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں عام بندوں جیسا ہوں، عام بندوں کی طرح باتیں کرتا ہوں، عام بندوں کی طرح بیٹھتا اٹھتا ہوں۔ آپ ہمیشہ گھر میں بھی عاجزی کے ساتھ رہے، اپنے کپڑوں پر پیمند لگا لیتے تھے، اپنی جوتیوں کو گانٹ لیتے تھے، آپ بکریوں کا دودھ دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کام کروا دیتے تھے۔ اتنی عاجزی تھی آپ نبی علیہ السلام میں۔ ہم ان کی امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دعائیں پڑھیں تاکہ ہمارے اندر تکبر کا ایلیمنٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ایک چھوٹا سا بھی ہے، وہ بھی ہمارے دل میں آ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی علامات ہیں، جیسا کہ اگر آپ کسی سے مشورہ نہ کریں کہ میں یہ کیوں مشورہ کروں، میں اکلے کل ہوں، میں جو کام کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں، تو یہ بھی آپ کا تکبر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مشورہ کرو، مشورے پر عمل کرو۔ آپ بھی نبی علیہ السلام پر اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے کہ ہم کیوں مشورہ کریں کسی سے، یہ بھی تکبر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے معافی نہ مانگیں، اپنی غلطی پر ڈٹے رہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کریں لیکن معافی نہ مانگیں، کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، اگر ہوگی غلطی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ کا تکبر ہے جو آپ کو لے ڈوبے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے اندر ذرا بھر بھی تکبر ہوگا۔ تو یہ جو تکبر کی علامات میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ عام زندگی میں عام لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بھی سوچنا ہے کہ میرے اندر کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا سکتا ہوں، یہ تکبر کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنی بڑائی بیان کرنا،
دکھاوا دکھانا، اپنی جو آپ نے نیکی کر لی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو بہت بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے میں اس کو رتبے میں بلند کر دیتا ہوں، دنیا میں عزتیں عطا کرتا ہوں۔ ہمیشہ احسان کا معاملہ کریں۔ آپ درگزر کریں گے، معافی دیں گے، عام کریں گے معافی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر کرے گا، آپ کو رتبے عطا کر دے گا۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بڑا دکھاوا کرتے ہیں، اپنی دولت کا، علم کا، حسن کا بڑھائی بیان کرتے ہیں، جو بھی نیکی کر لیتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، دوسروں نے نہیں کی، دوسرے حقیر ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متکبرین لوگوں کی لسٹ میں داخل نہ کریں۔ اللہم لا تجعلنی من المتکبرین، یا اللہ ہمیں متکبر لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہی سوچتے رہیں کہ اللہ یہ دے رہا ہے تو اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عاجزی اختیار کریں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، دوسروں کے حقوق کی عزت کریں، پاسداری کریں، حقوق ادا کریں، اپنی برائیوں کی طرف نظر رکھیں، دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر نہ رکھیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر رکھیں گے تو اپنی برائیاں جو چھوٹی لگیں گی دوسروں کی زیادہ بڑی لگیں گی، یہیں سے آپ کی زوال کا جو رستہ ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے وہ میرے سے دوری کا رستہ ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے تکبر۔ اس لیے اللہ کے پاس جانے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ عاجزی اختیار کریں، ان سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق ہے وہ میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے کے ساتھ عاجزی اختیار کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، میں اس کو جنتوں کا حقدار بنا دوں گا۔ آئیے آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جو برائی ہے، جو بھی تھوڑا سا بھی تکبر ہے، آج ہم اس کو انشاءاللہ ضرور ختم کریں گے تاکہ ہم جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، آپ آج اپنے اندر سے برائیاں ختم کریں گے، اللہ آپ کو جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ اگر آپ کو سورہ نمل کی آیت نمبر 23 سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ کو چاہیے آپ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچائیں، وہ بھی اس آیت سے فائدہ حاصل کریں اور جہنم سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے نیکیاں کروائے اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔